بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مشير له ولا مجانس له ولا مماثل له ولا سهيم له ولا مقابل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات پیار سے درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم. حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور مسلمان گھرانے میں رکھا. اس دنیا میں آ کر اگر کسی شخص کو ایمان کی دولت مل جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ قبول اسلام پر انسانیت کی نجات کا انحصار ہے. بڑے سے بڑے خاندان کا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان نہ لائے، اسلام قبول نہ کرے، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور اگر فٹ پاتھ پر سونے والا مزدور بھی اپنی خوش قسمتی سے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے اور مان جائے کہ ہماری کامیابی، ہماری نجات نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں، عمل کرنے میں ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ شخص اپنے وقت کا بہت سعید شخص ہے، نیک بخت شخص ہے. میرے بھائیو، اتنی بات سب یاد رکھیں کہ انسان کی موت بھی ایک دفعہ آتی ہے اور پیدائش بھی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. ایک عرصے سے ہم نے ایسی اپنا معمول بنا لیا کہ ہمارے حرکات، سکنات اور رویے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جن شخصیات کو مناتے ہیں، دن مناتے ہیں، تو ہر سال سرے سے ان کو
کو زندہ کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنی طرف سے گویا کہ قبر میں داخل کر کے ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک دفعہ مرنا نہیں ہوتا، ایک دفعہ ولادت نہیں ہوتی، بلکہ ہر سال ولادت ہوتی ہے، ہر سال موت ہوتی ہے۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس اعمال نام کی کوئی چیز نہیں، پر رسمی چیزیں ہیں، میرے جیسے کے پاس بھی اور آپ لوگوں کے پاس بھی صرف رسمی چیزیں ہیں جو حقائق ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں۔ ہمارے گھروں سے پیارے بھائیوں، پیارے عزیزوں، بیٹوں، ساری کی ساری تعلیمات، حضور کے سارے انوار اور دین اسلام کی ساری یادگاریں ایک ایک کر کے ختم ہو رہی، اور ہم بھولے ہیں، بس انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، پیدائش، میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ کوئی کافر بھی ایسا نہیں کہ جس کو تکلیف ہو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے، سوائے یہودی ہو۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ایک یہودی ہوتا تھا مدینۃ المنورہ میں۔ آپ مدینہ مدینہ نہ کہا کریں، صرف مکہ مکہ نہ کہا کریں، صفت ساتھ رکھا کریں، مدینۃ المنورہ، سارے کہو مدینۃ المنورہ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ مدینۃ المنورہ، ماشاءاللہ، اور مکۃ المکرمہ، مکۃ مکرمہ۔ سب کیا۔ تو بھائیو، آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں میں کہ ایک ہی دفعہ ولادت ہوتی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آتی ہے، تو جو کام کے لوگ تھے، اور کام کے لوگ کون تھے، ساری دنیا جانتی ہے، وہ پہلے لوگ کہ جب نبی کریم علیہ السلام آزمائشوں میں گھرے ہوئے تھے، جنہوں نے اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، وہ اس انسانیت کے سب سے قیمتی انسان تھے۔ ہم کتنے ہی عبادت گزار ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی کی بھی ہم سری کریں، ہم تو بہت دور کے لوگ ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ خلیفہ منصور کا ایک تاج تھا، اس میں بڑے قیمتی جواہر، بڑے قیمتی موتی، انمول قسم کے ہیرے اس میں لگے ہوئے تھے۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا ایک خاص مجلس میں، تو ایک شخص من جلا تھا، اس کے دل میں آیا کہ آج خلیفہ منصور سے میں 2 سوال کروں گا، تو موقع مل گیا۔ تو اس نے کہا خلیفہ منصور کو کہ آپ اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور اتنی وسیع سرزمین پر آپ کی حکومت ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو تاج آپ سر پر رکھتے ہیں، اس تاج میں کوئی آپ کمی محسوس کرتے ہیں کہ فلاں چیز اگر ہوتی تو میرے تاج کی قیمت کچھ اور ہی ہوتی، تو آپ بتائیں گے خلیفہ صاحب؟ تو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ خلیفہ منصور یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ اس نے قیمتی سوال کیا، تو کہنے لگا ہاں آپ نے ٹھیک سوال کیا، میرا یہ تاج ہر اعتبار سے قیمتی، ایک ایک ہیرا اس کا انمول ہے، لیکن میں ابھی تک اس تاج کو ناقص سمجھتا ہوں، نامکمل سمجھتا ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کاش کسی صحابی رسول کی جوتی کا تسمہ مل جائے تو اس کو بھی تاج میں ڈال۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ جو قیمتی انسان تھے، یہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا،
تو ظہور میں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں کے بعد ہیں، سارے رسولوں کے بعد ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور اونچی بات ارشاد فرمائی، اور وہ حیران کن ہے، کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین۔ صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو کہ میری نبوت اور رسالت کے لیے نامزدگی کب ہوئی، کب مجھے چنا گیا؟ تو فرماتے ہیں ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اور پھر ظاہراً نبی کریم علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، کیوں؟ تاکہ جب گنتی ہو تو اول بھی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہو، اور آخر میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب گنتی کریں گے اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام اول، اور جب گنتی ختم ہوگی اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام اول، کیونکہ جس چیز پر کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے کتنی اونچی اپنی فضیلت بیان کی کہ ابھی ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا اور اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی سعادت ہے آپ کی نیک بختی کی انتہا ہے۔ میرے بھائیوں، عرض کیا کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش پر مسلمان بے حد خوش ہوتے ہیں، اور کوئی دنیا میں کافر، میں نے کہا یہودیوں کے سوا کوئی نہیں، جن کو آپ کی ولادت پر کوئی اعتراض ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس پیدائش کے دن کو کیسے منایا، یہ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ ہم نے سبز جھنڈیاں لگا کر یہ دن منایا، حلوے پکا کر ہم نے یہ دن منایا۔ بازار جو شر البقاع، حضور نے فرمایا سب سے بری جگہ شر البقاع الاسواق وخیر البقاع المسجد، سب سے بہترین جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ بازار۔ ہم نے بازار میں چکر لگائے، اور بازار میں ہم نے جلسے کیے، بازار میں ہم نے جلوس نکالے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے مسلک کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ حضرات میری توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ ہم نے تو ایسے منایا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب حضور اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، تو زندگی کے ہر شعبے میں ہم نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات کے پابند ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت میں جی کوئی وہ ناجائز کام نہیں ہوتا، جی غصے میں جی کوئی ناجائز کام نہیں ہوتا، جو مرضی کریں۔ نہیں، جب ہم نے مان لیا کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، اسوہ حسنہ کے بنانے کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آنے والے لوگ جو ان کو ماننے والے ہیں وہ آئینے میں دیکھیں کہ ہماری زندگی اس اسوہ حسنہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر مطابق نہ ہو تو اپنی اصلاح کریں، اور اگر مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میرے بھائیوں، آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ محبت جب آتی ہے تو یاد رکھیے، محبت اپنے ساتھ اطاعت لاتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کسی سے سچی محبت ہو اور اس کی بات نہ مانے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ کا فرما بردار ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو جب والدین کسی بھی ضرورت میں اسے کہیں کہ دیکھو رات کا 1 بجا ہوا ہے، مجھے تکلیف ہے، تو کسی ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، تو وہ یہ کہے کہ جی میں تو اس وقت نہیں جا سکتا، رات کا وقت ہے، سردی بہت زیادہ ہے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ وہ کہیں نہیں بیٹا مجھے تکلیف زیادہ ہے تو آپ بلا کر لاؤ۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ محبت ہے، تو پیارے بھائیو اس کا کام ہے اسی وقت اٹھ کر ڈاکٹر کو بلا کر لائے، کیونکہ محبت اطاعت سکھاتی ہے، محبت بغاوت نہیں سکھاتی۔
اگر ہم باغی ہو رہے ہیں عملی طور پر دین اسلام سے، تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ ہمیں کچھ سچی محبت ہے دین اسلام کے ساتھ. نہیں، ہماری محبت میں جھول ہے، ہماری محبت خام ہے میرے بھائیوں. اس لیے دین اسلام کے اصلی خطوط، دین اسلام کی اصلی ہدایات، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات، ان کو جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو پیارے بھائیوں، ان چیزوں سے کوئی نجات نہیں ہوگی اور ہم دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. ہمارا کام ہے ایسے موقعوں پر ہم سب تہیہ کریں کہ ہم زندگی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاریں گے. تو جب آپ یہ ارادہ کریں گے تو آپ کے ارادوں میں برکتیں ہوں گی، آپ کے ارادوں میں خیر ہوگی. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت، یہاں قریب میں ایک اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، تو ہمارا خیال ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر ان کی زیارت کے لیے چلیں. تو بزرگوں نے کہا بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے، جہاں بزرگ آئے ہو جانا چاہیے. تو جب وہ گئے تو وہ جو بزرگ جن کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، وہ کمرے سے باہر نکلے اور انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. تو جب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا تو وہ کہنے لگے آؤ واپس چلتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آ چکے، یہاں پر بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو بزرگ نے کہا نہیں، یاد رکھو تم نے کہا تھا اللہ کے ولی ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے لیکن سیدنا محمد کریم کی سنتوں کا عاشق ہوگا. تو جو توڑ رہا ہے اسے جان لو کہ اس کو سچی محبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، محبت سچی بناؤ. جب سچی محبت آئے گی تو اطاعت بھی ساتھ آئے گی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے روایات سنی ہوگی، فضائل اعمال میں ہے کہیں، تو کچھ ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ جب گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی نماز پڑھ رہی تھی تو ہل رہی تھی نماز میں. بعض لوگوں کو یوں ہلنے کی جیسے کہ ہوا چلے تو یہ کیا کہا جائے کہ ستون ہلتے ہیں، ٹہنیاں ہلتی ہیں، درخت ہلتے ہیں. تو ایسے ہی ان کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہی تھی، ہل رہی تھی. تو جب ہل رہی تھی، اب ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ جی وہ اس کی مرضی کی بات ہے، ہم اس کو کیا کہیں. تو لیکن نہیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے، سمجھاتے تھے بات کو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی بیوی کو ڈانٹ کر کہا یہ تم کیا کر رہی ہو، ہل رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی نماز اس سے پاک ہوتی تھی. اور فرماتی ہیں بعد میں کہ واقعتاً اتنی سختی سے مجھے ڈانٹا کہ خطرہ ہوا تھا کہ میری نماز ہی کہیں نہ ٹوٹ جائے. یہ جو شکلیں اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے بھائیوں ہمیں دی ہیں، پیارے عزیزوں ہمیں دی ہیں شکلیں، یہ شکلیں آپ کی بہت اچھی ہے، خدا نے بنائی ہیں. آپ سارے ہی حسین ہیں، سارے ہی خوبصورت ہیں. مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی عجیب بات ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیشہ دیکھو آئینہ تو ایک دعا پڑھو. میں نے کہا وہ کیا دعا؟ تو انہوں نے کہا اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. اے اللہ، جیسے آپ نے میری شکل و صورت، میری جسمانیت خوبصورت بنائی، میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے. تو کہنے لگے جی یہ عجیب بات ہے، بہت سارے بھدے ہوتے ہیں، کالے رنگ کے ہوتے ہیں، اور دعا سبھی کے لیے ایک ہے کہ ہر آدمی کے جیسے آپ نے میری شکل و صورت، میری جسمانیت خوبصورت بنائی تو اے اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. تو میں نے کہا اصل میں یہ تو ہمارے معیار ہے نا. اللہ نے جس کو جیسا بنایا وہ حسین ہے، خوبصورت ہے جی، لیکن اس خوبصورتی کے درجات ہیں. کوئی بہت زیادہ خوبصورت، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم. اس کا دار و مدار یہ کالی رنگت پر نہیں ہوتا، اس کا دار و مدار ہوتا ہے یہ اعضاء کے نقش اچھے ہوں تو اسے خوبصورت کہا جاتا ہے.
اگر نقش اچھے ہوں چہرے کے، کالے رنگ کے آدمی کے بھی، تو وہ خوبصورت کہلاتا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا، اس دعا سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت پر کتنے شفیق تھے کہ سب کو خوبصورت قرار دیا۔ اب جو کالے رنگ کا ہے وہ دعا کیا پڑے گا آئینے کو دیکھ کر؟ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اللہ جیسے آپ نے میری جسمانیت خوبصورت بنائی، شکل و صورت خوبصورت بنائی، تو میرے اخلاق بھی اسی طرح۔ سارے جو کالے رنگ کے ہیں وہ بھی یہی دعا پڑھیں گے، جو گورے رنگ کے ہیں وہ بھی اسی قسم کی دعا پڑھیں گے، تو آپ سب الحمدللہ کہو خوبصورت ہیں، کیونکہ اللہ نے بنایا نا۔ اللہ جس کو بناتا ہے، اللہ کی چیز میں نقص نہیں ہوا کرتا، اللہ کی تمام چیزیں نقص سے پاک ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جوانی دی، اللہ نے آپ کو یہ ہاتھ پاؤں دیے، طاقت دی، قوت دی، چلنے کی، روزی دی، کمانے کے ڈھنگ سے آپ کو سکھائے، آپ کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں در حقیقت، کہ یاد رکھیے سچی محبت اللہ سے مانگو اور کوشش کرو سچی محبت کی، تاکہ ہمارے اندر اطاعت آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اطاعت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی کو ضرورت پڑی رقم کی اور کمائی کی، تو آپ نے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو بھائی، کماتے رہے، اب لاؤ اللہ کے راستے پر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان جو کام کی چیزیں ہیں ان کو گھر میں روک لیتا ہے، اور جو ایسی ہوتی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ ہماری جو پرانی عورتیں ہیں نا، تو وہ آتا ہے حدیث میں کہ یہ جو گوشت قربانی کا، تو ایک غربا اور فقراء میں تقسیم کرو، اور ایک حصہ اپنے گھر میں رکھو، اور ایک حصہ اپنے دوستوں کو دے دو، یہ آتا ہے۔ تو ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ جو اللہ واسطے کا دینے کی جو چیز تھی، اس میں سے بوٹیاں کام کی گھر کی طرف سرکاتی رہتی ہیں۔ جو کام کی بوٹیاں ہوں گی، کلیجی ہوگی، اس کو اپنی طرف سرکائیں گی، اور جو ہوں گی ایسی کمزور سی جن کو اپنا دل ہی نہ کرے کھانے کو، وہ اللہ کے لیے دیں گے، لو جی یہ دے آؤ جی فقیروں کو۔ تو یہ ہماری سوچ کی بات ہے نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچی محبت پیدا فرمائی، سچی اطاعت پیدا فرمائی۔ تو جب آپ نے کہا لاؤ اللہ کے راستے پر، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، حضرت عمر بن خطاب بھی اٹھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اٹھے۔ تو حضرت صدیق اکبر جو گھر میں گئے، تو دیکھو بیٹی اس وقت آرام کر رہی تھی۔ کتنا اسلام نے کتنی راحتوں کا خیال کیا، اخلاق سکھائے۔ تو یہ نہیں کہا عائشہ اٹھو اور یہ سامان اکٹھا کرو، میں اپنے نبی کو دے کے آتا ہوں، نہیں، خود ہی لگ گئے بس سامان اکٹھا کرنے میں۔ اور جب سامان سارا اکٹھا کر دیا تو کہنے لگی، کچھ تاریکی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ دیوار پر ہمارے ابا حضور ہاتھوں سے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ نے سارا سامان اکٹھا کر لیا، اب دیواروں سے آپ کیا لے رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ کہا بیٹی عائشہ تمہیں پتہ نہیں یہ موقع کب کب نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہم سے مانگے۔ آج میری خواہش یہ ہے کہ گھر کی سوئی تک محمد کے قدموں میں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اگر دنیا کی محبت ہوتی، سچی محبت نہ ہوتی، جو چانٹ چیزیں گھر میں ہوتی، انہوں نے اس کی تفریق نہیں کی۔ وہ فرماتے تھے یہ سب کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب بھی آئے، اور ایسا خود کہتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا کہ آج تو ہر صورت میں ابو بکر سے میں نمبر لے جاؤں گا۔ نمبر لے جانا بھی اسلام نے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، جلدی جلدی کرو، لپکو اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو۔ کیا مانے؟ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو۔ تو حضرت عمر بن خطاب، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کوئی حضرت عمر بن خطاب سے کوئی ناراض تو نہیں آپ حضرات؟ پہندہ جب صحابہ کا نام ہے سب کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتہ نہیں یہ جملہ اگر آپ کہیں گے اس کی بڑی برکتیں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں فرمانے لگے، میرے ذہن میں کیا بات آئی کہ آج کچھ ہو ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔
تو پہلے پہنچ چکے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ حضور آدھا اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں اور آدھا گھر رکھ لیا. تو صدیق اکبر کو پوچھا کہ بتاؤ صدیق کیا لائے ہو اللہ کے نام پر؟ مشہور باتیں ہیں لیکن یہ باتیں اس لیے پرانی نہیں ہوتی، اس لیے یہ باسی نہیں ہوتی کہ ان میں نور ہے ہدایت کا. یہ کبھی بھی دیکھو نا، قرآن کریم کو صدیاں بیت گئی، قرآن کریم کبھی باسی نہیں ہوا، قرآن کریم کبھی ایسا، قرآن کریم میں رونق ہے، تر و تازگی. تو ابو بکر بتاؤ کیا لائے؟ کہنے لگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بھائی اللہ کے نام پہ دو. ہم نے کہا ہم نے کیا رکھنا گھر میں، جب اللہ نے مانگا ہے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے کہ اللہ کے نام پر دو تو سب اللہ کا دیا ہوا ہے. حضور میں سوئی تک اٹھا کر بھی آپ کے قدموں میں نے لا دی. وہاں گھر میں خدا اور اس کے رسول کے نام کے سوا کوئی چیز باقی نہیں. یہ سچائی کی باتیں تھی، سچائی کی باتیں، سچی محبت کی باتیں. اپنے خوشی خوشی میں اپنے آپ کو بھولا نہ کرو. میں آپ کی قدر کرتا ہوں، مسلمان کا اکرام، اس کی عزت، مسلمان سے محبت. کوئی گناہ گار بھی ہے اس سے نفرت کی اجازت نہیں، اس کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ. اور ایک جمعے کی حاضری میں کہہ رہا تھا کہ ہم اچھے مسلمان نہیں، اسلام نے تو کہا کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرو، تکریم کرو، وہ گناہ گار بھی ہو تب بھی اس کو ملامت مت کرو، اس کو سمجھاؤ. پیارے بھائی آپ تو بہت سمجھدار ہیں، آپ تو بہت عقل مند ہیں، تو آپ نماز پڑھا کریں. نماز پیارے بھائی کوئی نہ پڑھے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور حضور کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے. تو پیارے بھائی آپ نماز شروع کرتے، کتنا اچھا طریقہ ہے. جی ہمارے اندر عادت ہے کہ ایک دوسرے کی کاٹ کریں گے اور برداشت نہیں کریں گے. پورے گاؤں میں، پورے شہر میں انسان کی تذلیل کریں گے. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، اگر کوئی مسلمان گناہ کر رہا ہے چھپ کر، علانیہ نہیں کر رہا ہے، چھپ کر رہا ہے، تو جس کو پتا ہے کہ یہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے، اس میں کوتاہی جس کو پتا ہے، تو اس کا کام ہے کہ تنہائی میں اس سے ملے پیار سے. بھائی یہ گناہ آپ کر رہے ہیں، مجھے اس کی پوری تحقیق ہے، آپ پیارے بھائی ہیں، اس سے ایمان خراب ہوتا ہے، زندگی خراب ہوتی ہے، انسان جنت سے دور ہوتا ہے. تو پیارے بھائی آپ ایسا نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں. آپ تو بہت سمجھدار ہیں، آپ تو بہت لائق آدمی ہیں. جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے ایک بات مجھے کہی، مجھے بہت پیاری لگی. وہ کہتے ہیں کہ جب جائیں آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو بے نمازی کو یہ نہ کہیں آپ کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو ہم اس لیے آئے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں عجیب ایک جملہ انہوں نے بتایا، وہ بڑا عجیب ہے. انہوں نے کہا جب جائیں اسے کہیں بھائی آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، پیارے بھائی آپ گھر میں نہ پڑھا کریں، مسجد میں تشریف لایا کریں، تو اس میں اسے شرمندگی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے کیا فرمایا، جو مسلمان بھائی کو گناہ کر رہا ہے، خفیہ کر رہا ہے، چھپ کر رہا ہے، تو چھپ کر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شرم و حیا کا مادہ کسی درجے میں تو ہے. تو اور پھر جب آدمی گناہ کر رہا ہے، جو شخص ایسے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا اور لوگوں کو نہیں بتلائے گا، اس کی تذلیل نہیں کرے گا، تو فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو بھی چھپا کر کہیں گے جا تو نے میرے ایک گناہ گار بندے کی پردہ پوشی کی تھی، آج میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. میرے بھائیوں معاشرے کے یہ فرائض ہیں ہمارے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اگر اس بھائی کو رسوا کرے گا ایک ایک مجلس میں، جگہ جگہ، فرمایا پھر اللہ کیا عذاب دیں گے کہ مرنے کے بعد علی رؤوس الخلائق، پوری مخلوق کے سامنے اللہ اس کو رسوا کریں گے، تو یہ گناہ کرتا رہا، تو یہ کرتوت کرتا رہا، تو یہ بدماشیاں کرتا رہا، تو ایسی بدکاریاں کرتا رہا، تو اللہ اس کو پوری مخلوق کے سامنے رسوا کریں گے. تو میرے بھائیوں اسلام نے عزت سکھائی، محبت سکھائی، اسلام نے اخلاق سکھائے. میرے بھائیوں تو کچھ یہ نہیں کہ صرف
یہ ہم ان میں لگ کر رہ جائیں. ہم یہ سوچیں 12 ربیع الاول کو کہ ہمارے نبی کیا لائے تھے ہمارے لیے، ہمارے نبی کا منشا کیا تھا، قرآن کریم کے جو نازل ہوا اس کا مقصد کیا تھا. اس میں انسان کو بدلنا مقصد تھا، انسان کو اعلیٰ درجے کا بنانا مقصد تھا. قرآن کریم عجیب کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. جنہوں نے اس سے دل لگایا اور قرآن کریم کو سمجھا، اللہ نے ان کے درجے اونچے کیے. ایک صحابی ہے ام مکتوم، نابینا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مجلس میں بیٹھے، سب کہہ دیا کرو صلی اللہ، کہہ دو زور سے کہو، زور سے. تو یہ ذرا زور سے کہیں گے تو جو یہ اس وقت ٹول رہے ہیں نا بیچارے بہت سارے، تو اس لیے ان کو ہوشیاری آئے گی بیچاروں کو اور یہ سنبھل کے بیٹھیں گے. تو میرے بھائیوں، آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ قرآن کریم کیوں نازل ہوا. یہ علماء کرام کی جماعتیں، تبلیغی جماعتیں، ہمارے پاس شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر، سارے آتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ ہماری نجات، ہماری کامیابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کو ماننے میں ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگوں کو ہیضہ ہے کہ وہ حدیث رسول سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں منکر حدیث، لیکن وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں. آپ دیکھیں تو اسلام نے تو ہمارا نام رکھا مسلمان کے ساتھ اہل السنت والجماعہ. تو وہ کیا کہتے ہیں، منکر حدیث کیا کہتے ہیں، ہم اہل قرآن ہے. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. حدیث کا انکار کرتے ہوئے کوئی شخص قرآن پر ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ قرآن کریم نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اتنا کہا. تو قرآن کریم نے یہ تو نہیں بتلایا کہ اتحیات میں کیسے بیٹھیں گے. قرآن کریم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہاتھ کیسے باندھیں گے. قرآن کریم نے یہ تو نہیں کہا کہ دایاں اوپر ہوگا کہ بایاں اوپر ہوگا. قرآن کریم نے یہ تو نہیں کہا کہ جب رکوع کریں گے تو ہاتھ کہاں رکھیں گے، کھلے ہوں گے کہ بندے ہوئے ہوں گے. اس میں کیا پڑھنا ہے آپ نے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا. میرے بھائیوں، قرآن کریم نے تفصیلات یہ ذکر نہیں کی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میرے پیارے محمد، میں نے قرآن تیرے دل پر اتار دیا. قرآن اتارنا ہمارا کام، قرآن کی ساری تشریحات کرنا میرے پیارے محمد آپ کا کام. میرے بھائیو، حضور علیہ السلام کی احادیث کا انکار کریں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اگر نبی کریم علیہ السلام کی ہم تعلیمات کا انکار کریں. اس لیے سب کہیں کہ الحمدللہ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر بھی ہمارا ایمان ہے. سب کہیں اونچی آواز سے یا اللہ ان سب بھائیوں کا اور جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یا اللہ ان سب کا، ہم سب کا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. نبی کریم علیہ السلام کا یہ دین آسان ہے. بس کچھ فرما رہے تھے آپ کے امام صاحب، تو کچھ کوشش کروں گا ان کی بات جو انہوں نے کان میں کہی. کان میں جو کہی جائے بات کہنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ کان میں کہی جاتی ہے. اونچی آواز سے نہیں کہا انہوں نے میرے بھائی. تو خیر میری باتیں آپ سنیں تو ان کی بات کی بھی کوشش کروں گا. اصل میں کچھ طبیعت خرابی کی وجہ سے باتیں اس لیے کر رہا کہ ہم ناغہ میں نے کرنا وعدہ ہوا تھا، میں نے کہا وعدہ پورا ہونا چاہیے جتنی دیر بھی. آپ کو یہ میری باتیں سب بتائیں بری لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ اللہ رسول کی بات بھائی کچھ سر کے ساتھ ہو تب بھی ٹھیک ہے، بے سری ہو تب بھی، ہم تو ہیں ہی بے سرے، تو ہم نے کیا سر لگانی ہے آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ آپ جوانوں کی، ادھیڑ عمر کے لوگوں کی، بوڑھوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو نبی کریم علیہ السلام آپ دیکھیں کیا عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے مکۃ المکرمہ میں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے پنچ، ان پر قرآن نہیں اتارا. عبداللہ کے یتیم حضرت محمد کے دل پر خدا نے اتارا. سبحان اللہ.
دل پر آپ کے اگر اس سے بھی عظیم کوئی چیز ہوتی تو اللہ وہاں اتارتے. قرآن بھی عظیم ہے اور اللہ نے قرآن کریم کو ہمارے عظیم نبی کے عظیم دل پر اتارا. ماشاء اللہ. اور بزرگ کیا کام کی بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جو حافظ ہو جائے یا جس کو آپ کوشش کر کے حافظ بنائے تو جب وہ حافظ ہو گیا سینے میں قرآن ہو گیا تو شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے حافظ قدر کر اپنے اس سینے کی اور اس قرآن کریم کے خزانے کی کہ تیرا سینہ پیارے نبی کے سینے کی مانند ہو گیا. اللہ نے اس سینے میں بھی قرآن رکھا تیرے سینے میں بھی قرآن رکھا. سبحان اللہ. میرے بھائیو یہ بڑی سعادت کی بات ہے, بہت ہی اونچی سعادت کی بات ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ ایسے موقعوں پر ذکر کرنا, ہم ماشاءاللہ حضور کا ذکر کرنا, حضور کا تذکرہ کرنا, حضور کی ایک ایک سنت کا تذکرہ کرنا, آپ کے حسن کا تذکرہ کرنا, آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا, آپ کی وفات کا تذکرہ کرنا, آپ کے جہاد کا ذکر کرنا, آپ کی نماز کو ذکر کرنا, آپ کے روزے کو ذکر کرنا, آپ کی چال ڈھال کو ذکر کرنا, اور آپ کی یہ سونے کو جاگنے کو ان کا تذکرہ کرنا. یاد رکھو یہ سب تذکرے ایسے ہیں کہ جو محبت سے کرتا ہے تو اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح اس پر برستی ہے. تو آپ جو بیٹھے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں, آپ اپنے آپ کو اعتماد کے ساتھ بات سنیں اور بیٹھیں. انشاءاللہ یہ رحمت والی مجلس ہے اور اللہ تعالیٰ ایک وقت میں آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائیں گے. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی اور ہمارے مولانا منیر صاحب بیٹھے ہیں, یہ تو بہت کچھ سناتے ہیں. ہم تو اب پرانے لوگوں میں ہو گئے. تو حدیث میں آتا ہے باقاعدہ کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, ایسی مجلسیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے, ایسی مجلسیں کہ جہاں واعظ ہو رہا ہے, جہاں لوگوں کو اچھی باتوں کو اپنانے کی تلقین ہو رہی ہے اور بری باتوں سے بچنے کی تلقین ہو رہی ہے, ایسی مجلسوں کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں. آپ دیکھیں تلاش کرتے پھرتے ہیں. کیوں کہ فرشتے قرآن تو نہیں پڑھتے, جبریل امین نے تو پڑھا ہے, باقی فرشتے جو ہے نا وہ قرآن کریم نہیں پڑھتے. یہ اللہ نے آپ کو سعادت دی کہ جو فرشتے نہیں پڑھتے قرآن کریم, اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی امت بنا کر ہمارے سینوں میں قرآن کریم کا نور بھر دیا. میرے بھائیو آپ بڑے سعید ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ, اور یہ ایسی بات نہیں کہ جس پر دلیل کی ضرورت پیش آئے کہ بیٹے مسجدیں, پیارے بھائیوں پیارے بیٹوں, مسجدیں ویران ہو رہی ہیں, بازار آباد ہو رہے ہیں, سین محال آباد ہو رہے ہیں, اور محفلیں فساق فجار کی عام ہو رہی ہے, اور مسجدیں غیر آباد ہو رہی ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ان عزیزوں سے, بیٹوں سے, بھائیوں سے کہ دیکھو تمہارے بڑے تو مسجد کے حاضر باش تھے, وہ مسجد میں آتے تھے, آندھی میں, اندھیرے میں, بارش میں مسجد میں ہوتے تھے. اور تمہیں کیا بلا کھا گئی کہ تم نے ان کے جانے کے بعد بھی اس خلا کو پر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہاں میرے ابا جی نماز پڑھا کرتے تھے, دادا جی نماز پڑھا کرتے تھے, ہم اگر ان کی سیٹ لیتے تو مسجدوں میں یہ ویرانی نظر نہ آتی, ہم نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی. میرے بھائیو اللہ نے کیا فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, جو میں نے تم پر احسان کیے, انعامات کیے, اگر شکر گزار بنو گے لازیدنکم, اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. اور اگر تم نے کیا کفر تو یاد رکھو ان عذابی لشدید. میرے جو استاذ ہے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب صفدر, ماشاء اللہ بہت بڑے عالم فاضل تھے, اور مجھے اس پر بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے استاد ہمیں ملے بہت چوٹی کے. تو 2 شادیاں انہوں نے کی تھی, اور ماشاء اللہ میں نے یہ صفات کم لوگوں میں دیکھی. مولانا منیر صاحب تو حضرت جب مغرب کی نماز ہو جاتی تو سب سے آخر میں نکلتے تھے مسجد سے, تو دیکھتے کہ کوئی بیٹھا ہے کونے میں, کہیں کونے میں بیٹھا, درمیان میں بیٹھا, اس سے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی آپ مسافر ہیں؟ ہاں جی. کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں جی. آؤ میرے ساتھ.
جتنے مسافر وہاں ہوتے، ایک ہوتے، دو ہوتے، تین ہوتے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اب تو وہ لوگ ہی قبروں میں چلے گئے. ہماری عثمان غنی میں حاجی امام الدین صاحب مرحوم ہمارے بزرگ تھے اور میرے دوست بھی تھے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی میں نے دیکھا کہ جب کوئی آواز لگاتا تو وہ کہتے آرام سے بیٹھ جاؤ کھانا آ جائے گا. تو میں نے یہ بھی بڑی قربانی دیکھی کہ خود اس دن کھانا نہ کھاتے، اپنا کھانا مسافر کو کھلا دیتے. یہ اچھی سی بات تھی نا، لیکن دیکھو ان کے جانے کے بعد وہ باتیں نہیں رہی. یہ ہماری نالائکی کی دلیل ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، خود حافظ نہیں تھے. تو جب ان سے کوئی پوچھتا کہ حضرت آپ ہاں اس سے پہلے بات پوری کروں، تو ان کو اللہ نے بڑی اولاد دی. تو کہنے لگے میرے خاندان کے میرے لڑکے، میری لڑکیاں، میری نوازیاں اور میرے پوتوں میں سے 45 حافظ قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا اور جناب نماز کے ساتھ. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو ایک بھی اگر کوئی باعمل حافظ قیامت میں جب سفارش کرے گا تو میرے بھائیوں کتنے ہی واجب الجہنم جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے جہنم سے بچ کر. جس کے 45 خاندان کے لوگ حافظ قرآن ہوں، عالم قرآن ہوں، قرآن کی خدمت کرتے ہوں، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ قرآن کریم آج کے بعد یہ بڑی قیمتی باتیں آپ کو اس لیے اچھی نہیں لگیں گی تو رستے میں کہہ دینا شیطان کو کہ نہیں تو غلط کہتا، قاری صاحب کی بات صحیح ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے بیٹے، اس کو سمجھے، اس کو میری بات کو، کہ آپ گھر میں جا کر اپنی تمام الماریوں کو کھولیں. جس الماری کے اندر قرآن کریم گرد و غبار میں اٹا پڑا ہو توبہ کر لیں، اس کا جزدان دھوئیں. صاف کرنے کے بعد میں اپنی ماؤں سے کہوں گا، بیٹیوں سے کہوں گا کہ وہ اس کا خیال رکھیں. یہ قرآن کریم اگر الماریوں میں یوں پڑا رہا، میرے بھائیو، بزرگ کیا بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ پیڑ بوئے ببول کے آم کڑے سے کھا. اگر تو آج بیج تو رہا ہے کیکر کا درخت، اور جب کیکر کا درخت جوان ہوا تو انتظار میں بیٹھے ہیں بھائی باب موسم آ رہا آم کا. تو اب جب ہم نے کیکر لگائی تھی جی، اب ٹوکری لے کر جائیں گے تو جناب آم کھائیں گے ہم کیکر سے. کیکر جو لگا رہا ہے آم کہاں سے ہوں گے میرے بھائیو؟ برائی کرو گے تو اچھائی کہاں سے آ جائے گی؟ میرے پیارے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام کی قدر کرو اور سارے تنہائی میں جا کر یا اللہ واقعی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. میں تمام دوستوں کو عمل کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ساتھی کچھ کتراتے ہیں بیچارے کہ یار بڑا مشکل کام ہے 5 وقت کی نماز. نہیں، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، دل اگر کسی کا صاف ہو تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں. ایک بات تازہ آپ کو سناتا ہوں. میرے عزیز مجھے کہنے لگے کہ ایک شخص میرا جاننے والا تھا، میرا دوست تھا، داڑھی بالکل صفا چٹ، اس کو کچھ دین کا علم نہیں تھا، کاروبار تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ مدینہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ آوارہ قسم کا آدمی. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا عمرے پہ چلیں، آپ بھی چلیں گے؟ امی ہاں چلوں گا لیکن مجھے عمرے کا طریقہ نہیں آتا. انہوں نے کہا بیٹا طریقہ بھی آ جائے گا، چلو. اپنی والدہ کو لے کر وہ میرے بھائیوں عمرے پہ گیا. تو عمرے پہ جب گیا اس کو بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں حضور کی خدمت میں حاضری بھی ہم نے دینی ہے میرے بھائیوں. تو وہ اس نے طواف کیا، سب کچھ پتہ نہیں تھا اس کو. نہ اس نے پوچھا کہ طواف کیسے ہوتا ہے، اس میں سنتیں کیا ہیں اور اس کے اندر مستحبات کیا ہیں، بالکل نہیں اس نے پوچھا. چٹا ان پڑھ. تو جب ایک آدمی نے کہا بھائی وہ بس تیار ہے مدینہ چلیں گے، تو میں آپ کو بات سناؤں. وہ بھائی جو ہے اللہ نے اس کو بدلا. تو وہ کہنے لگا مدینہ کیا کریں گے جا کے؟ مسلمان اس دنیا میں کیسے. ایک آدمی نے مجھے خود پوچھا، یہ 93 کی بات ہوگی جب گیا، تو وہ کالا غلاف جو ہے بیت اللہ شریف کا، تو کہنے لگا یہ کون سے بزرگ کا مزار ہے؟ آپ مسلمان کی سادگی آپ دیکھ، کون سے بزرگ کا مزار ہے؟ میں نے کہا یہ مزار نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا دل خوش کرنے کے لیے اپنی رحمتوں کی تجلیات اس پہ ڈال دی. اب اونچے سے اونچے پتھر، انمول ہیرے بھی اس بیت اللہ شریف کے اس پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں.
تو کہنے لگے، انہوں نے کہا خدا کے بندے تم پوچھتے مدینہ کیا ہے؟ مدینہ تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ہجرت تھی، حضور یہاں تشریف لائے تھے، وہاں قوم نے ان کو ستایا، پھر یہاں پر آ گئے۔ تو کہتا ہے، تو میرے ساتھی نے سنا، یہ کوئی ایسی فرضی بات نہیں، حقیقی بات ہے، مجھے اس سے بہت عبرت حاصل ہوئی۔ تو کہنے لگے مدینہ منورہ گئے۔ تو جب مدینہ منورہ گئے، بس نے بریک لگائی تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضور کا شہر ہے مدینہ طیبہ۔ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور والدہ بیچاری پریشان کہ میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا، کہیں جاں بحق نہ ہو جائے۔ تو اس کو پانی وغیرہ قریب سے پلایا اور اس کو اٹھایا، اور تو اس کے بعد جناب اس نے فرائض سر انجام دیے۔ تو ہمارے وہ عزیز کہہ رہے تھے کہ جب عمرے سے واپس آئے 2-3 مہینے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی چاند کی طرح چمک رہی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ کہنے کہ مجھے اس لیے بے ہوشی طاری ہوئی کہ میرے دل نے ملامت کی، ظالم تم ایسے امتی ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ مدینہ منورہ کیا چیز ہے، یہ تو ہمارے نبی کا شہر ہے، ہمارے نبی کی یہاں پر قبر ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو 2-3 مہینوں میں تبدیلی آئی، بالکل بڑی داڑھی، نماز پڑھنا، گھر والوں کو تلقین کرنا، اور جناب وہ کہنے کا سچی بات ہے بے ہوشی کیا آتی ہے، میرے دل پہ چوٹ لگی اس بات سے۔ میرے بھائیوں ہمارے دلوں پہ چوٹ لگنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کون سی دنیا کے لوگ ہیں۔ ہمارے نبی کریم سب دنیا ان کا نام لیتی ہے، جیتی ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے نبی نے کتنی ہمارے لیے دعائیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک رات ایسی گزری کہ صحابہ کہتے ہیں آپ دعا مانگتے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان بچوں کو، یا اللہ میرے ان بندوں کو اگر آپ عذاب دیں تو آپ کو حق حاصل ہے، مالک ہیں آپ، خالق ہیں، یہ سب آپ ہی کا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اگر آپ ان کو بخش دیں میرے اللہ میری دعاؤں کے طفیل میں تو آپ بڑی غالب حکمت والے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے اس بات سے اگر آپ بخش دیں۔ میرے بھائیوں میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ اس پر آپ آئیں، دین کا علم حاصل کریں، آپ دین کی باتوں کو سمجھیں، ضروری عقائد کو آپ سمجھیں، ضروری مسائل کو آپ سیکھیں، ضروری احکام آپ سیکھیں۔ اور یہ بھی آپ کو آج بتا رہا ہوں پیار سے، آپ کے ساتھ پیار ہے، ہمارا آپ کی رشتہ داری بہت پرانی ہو گئی، تقریباً 47 سال پر۔ کچھ ایسے بھی ہیں یہاں کہ جب میں آیا ہوں تو اس وقت ان کا آنے کا انتظار بھی نہیں کوئی کرتا ہوگا جب میں آیا ہوں۔ تو ایسے لوگ، تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اصلاحی باتوں کو سنا کریں اور اپنے دل کو سمجھایا کریں کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ جب مسجدوں کو ہم آباد کریں گے اللہ کے گھروں کو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے۔ بے شک۔ میرے بھائیوں اپنے اندر حس پیدا کرو، حس پیدا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی دعائیں مانگتے تھے اور ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں ہم۔ ہاں ایسے موقع میں یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ نہیں میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تم نے تو میری بات نہیں مانی، لیکن رحمت ایسی تھی، جانتے تھے امت تو میری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تزوج الولود الودود، ایسے خاندان میں شادی کرو جہاں اولاد زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو۔ تو دل میں فکر پیدا ہوا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں او ہو اگلی بات فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے امتیو تم ایسے خاندان میں شادی کرو گے جہاں اولاد زیادہ ہو تو میری امت بڑھے گی، اور میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ سب نبیوں کی امتیں تعداد میں کم اور میری امت تعداد میں تمام سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ایک فخر ہوگا۔ اور پھر آپ اس لیے فرمائے 120 صفحے ہوں گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا قیامت میں امتوں کی 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی؟ 120۔ ماشاءاللہ مجھے خوش ہو رہا ہے کہ آپ خوش ہو رہا ہوں کہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں۔ اور میں سوچ رہا تھا جا کر سلام کر کے پھر ان کو 5 منٹ میں ٹرخا دوں گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹرخانے نہیں دیں گے مجھے، آپ کی توجہ سے اللہ باتیں ڈال رہے ہیں، میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں جب سارے
خوف طاری ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، امتیں بالکل پریشان بے چین کھڑی ہوں گی، وہ سوچیں گی کہ کریں کیا؟ تو ان کو کوئی مشورہ دے گا کہ یہ جو بڑے میاں کھڑے ہیں یہاں پر، ان کی طرف تم جاؤ اور ان سے کہو کہ بابا جی آپ ہماری سفارش کریں۔ تو وہ بابا جی کون ہیں؟ ہمارے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام۔ سارے کہہ دو حضرت آدم بیٹے علیہ ادب سے، السلام۔ احترام سے، ہاں احترام نہ ہو تو ایمان چلا جائے گا۔ مولانا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھاتے تو کسی نبی کا نام آتا علیہ السلام، کسی صحابی کا نام آتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کو میں سبق بھی تھوڑا دینے لگا ہوں۔ دیکھو انبیاء کے نام تو آپ جانتے ہیں علیہ السلام، صحابی ہو مرد ہو ایک ہو رضی اللہ عنہ، صحابی ہو ایک ہو مرد ہو تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ اور اگر صحابی عورت ہو تو آپ کہیں گے رضی اللہ عنہا۔ آج میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو اور یہ سبق آپ کو کام دے گا۔ ایک صحابیہ ہو تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہا۔ دو صحابی چاہے مرد ہوں، دو صحابیہ وہ چاہے عورتیں ہوں، تو ان کے لیے ایک ہی جملہ ہے اور ایک ہی ان کے لیے ضمیر ہے، وہ کیا؟ رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہما۔ اور اگر صحابی بہت زیادہ ہوں مرد ہوں تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہم۔ یاد سبق کر رہے یاد ہے؟ اچھا، تو میں ہو سکتا ہے کہ مجھے ارادہ ہوگا تو میں کسی اور وقت بھی یہاں ٹپک پڑھوں آپ کی مسجد میں، تو میں پوچھوں میں سبق سناؤ، جو سبق سنائے ٹھیک ہے، جو سبق نہ سنائے تو اس کو کہوں گا بھائی آپ اچھی آدمی نہیں۔ یاد کر لو یہ دین کی باتوں میں ایمان بنتا ہے، محبت ٹپکتی ہے۔ تو اور عورتیں ہوں صحابی زیادہ ہوں دو سے تو یاد رکھیے ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہن، رضی اللہ عنہن۔ تو حسین احمد مدنی سب کہو رحمت اللہ، 18 سال گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر حضور کے روضے اطہر کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے ہمیں علماء عطا کیے۔ تو جب حدیث پڑھتے تو پھر کہتے قال قال صاحب هذه الروضة المطهرة۔ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی؟ اس روضے والے اللہ کے نبی نے جو سب نبیوں کا سردار ہے، ایسے فرمایا۔ حدیث پڑھاتے تھے روضے اطہر کے سامنے بیٹھ کر، لیکن جب وہ سبق پڑھاتے تو اگر ذکر آتا کسی نبی کا ضرور یہ کہتے علیہ السلام۔ آپ بھی کہہ دو سبھی۔ تو میں آپ کو کچھ ویسے اشعار بھی کو سناؤں گا، میری طبیعت اب معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ناراض بیٹھے، لیکن دیکھو مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی، کچھ سناؤں گا آپ کو۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ جب کوئی نبی رسول علیہ السلام صحابی کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہ، صحابیہ کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہا، اور اگر کسی بزرگ کا نام آتا تو فرماتے رحمت اللہ علیہ، اور اگر رابعہ بصری جیسی کو ولی ہوتی پھر کہتے رحمت اللہ علیہا۔ تو یہ ان کا معمول تھا۔ اب برکتیں بتا رہا ہوں آپ کو، جلسے میں بیٹھو بڑی محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، ہم نے حضور کی شفاعت کرانی اپنے حق میں۔ تو یہ کہا کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ بڑی مجلس ہے، اس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اور اولیاء کرام بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اور صحابہ کرام بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں۔ تو سارے کے سارے لوگوں نے یوں ہاتھ پسارے ہوئے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ حسین احمد پر رحمت فرما۔ تو بہت ہی دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سارے نبی سارے رسول حسین احمد کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا استاد جی بڑی پریشانی ہے، رات سے عجیب خواب دیکھا۔ کہا وہ کیا؟ کہ حضور میں نے یہ خواب میں دیکھا۔ فرمایا حسین احمد تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جب تو صحابہ انبیاء اور
اولیاء کرام کا نام ان کو دعا دیے بغیر نہیں گزرتا اپنے سبق میں. تو یہ جو ہاتھ پسار رہے تیرے لیے سارے تجھ سے خوش ہیں. یا اللہ حسین احمد ہمیں دعائیں دے رہا ہے، ہم ان کو دعائیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے جب ذکر آئے تو آپ سارے کے سارے بڑی خوشی خوشی یہ باتیں آپ حضرات کو یاد ہونی چاہیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عجیب سی بات ہے، میں آپ کو سنانے لگا کہ دیکھو ابھی آئے نہیں، صدیاں باقی. یہ جو عربوں کی بات کرتے ہیں کہ دنیا بنے کو اتنے ارب سال ہو گئے، یہ گن کے آئے تھے، ان کے بزرگ بڑے جو ہیں نا وہ گن کے آئے تھے. یہ سب ضمنی باتیں ہوتی ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے، ابن عساکر کی روایت ہے کہ اس دنیا کی جو عمر ہے نا بس وہ 7,500-8,000 سال ہے. بس یہ جو اربوں کربوں کی بات کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے. تو میرے بھائیو کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی قیمتی متاع تھے اور آپ کی کیا قدر و قیمت تھی. ابھی آئے نہیں، صدیوں پہلے ان کو اللہ سے مانگا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لائے حضرت حاجرہ کو یہاں پر اس ریگستان میں مکہ المکرمہ کے، تو آپ حیران ہوں گے. اللہ کا حکم تھا کہ اس بچے کو اسماعیل کو اور اس اپنی اہلیہ حاجرہ کو وہاں پر چھوڑ آؤ. تو وہاں پر چھوڑ آؤ اور دیکھنا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو عجیب بات ہے کہ پھر ان کو لے آئے حضرت حاجرہ کو. ہماری اماں ہیں، کہو سارے خوشی میں کہو ہماری اماں ہیں. ماشاءاللہ انبیاء کی جو بیویاں ہیں اہل ایمان میں سے بیٹا وہ ساری اور ساری ہماری مائیں ہیں، ہماری اماں ہیں اور بہت قیمتی ہیں. تو جب لائے وہاں سے تو میرے بھائیوں یہاں جنگل بیابان میں جہاں نہ کوئی مکان، نہ کوئی وہاں پر رہائش، نہ کوئی وہاں پر بندہ، نہ کوئی پانی کا انتظام. لیکن انبیاء اسباب اختیار کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو کہ اوپر سے جناب نوٹ برسیں گے اور اوپر سے گندم کا علاج ہوگا اور اوپر سے آٹا آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. اسباب اختیار کرنا ہمارا فرض ہے. تو جب یہاں پر بٹھایا تو بٹھانے کے بعد کھجوریں دی ان کو، اور کھجوریں دینے کے بعد پانی کی بھی، پانی ایک مشکیزے میں پانی تھا یا گھڑے میں وہ بھی دے دیا. اور بس یہ کہہ کر کچھ تفصیلات بیان نہیں کی. میرے بھائیوں مڑنے لگے. تو جب مڑنے لگے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ بس زیادہ باتیں نہیں کرنی، امتحان کا وقت ہے. میرے بھائی مڑنے لگے تو ہماری اماں حاجرہ نے کہا ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ننھا منا بچہ ہے دودھ پینے والا، اور آپ جنگل میں ہمیں بٹھا کر نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی دل لگانے والا ہے، نہ کچھ، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا آپ چپ رہے. تو جب زیادہ آگے گئے تو پھر ان کا دامن پکڑ لیا. تو حضرت حاجرہ اللہ والی تھی، کہو اللہ والی تھی. تو سمجھ گئی، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ ابراہیم آپ جو ہم سے بات نہیں کر رہے دوڑے جا رہے اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اشارے سے کہا اللہ کا حکم ہے. ہماری ماں نے کہا جاؤ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو وہی اللہ ہماری حفاظت کرے گا. میرے بھائیو پھر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دنیا آباد ہوئی اور ہماری حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھی ہوتی تھی. اور اللہ نے کیا کیا حاجرہ کی باتوں کو رنگ لگایا ان کو. جب دوڑتے ہیں ہمارے سعی کرتے ہوئے بین الصفا والمروہ تو اس میں ایک سبز میل آتے ہیں. تو سبز میلوں کے درمیان وہ کہتے ہیں ذرا اس میں درمیانی رفتار سے دوڑو. تو علماء کرام سے پوچھو، ہمارے مولانا قاری عمران صاحب بھی مولانا بڑے بیٹھے ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں. تو مولانا منیر صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، قاری اعظم صاحب ہیں، تو یہ سارے علماء ہیں ماشاءاللہ. ہمارے تو بوڑھے ہو گئے، یادداشت بھی ایسی ہو گئی. تو میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں کہ حضرت حاجرہ اب وہ تو چلے گئے چھوڑ کر. آپ کو کوئی کہے کہ ایسے چھوڑ کر جاؤ تو کوئی بھی نہیں جائے گا. وہ کہے گا بھائی اسی مولوی صاحب کی ہم بات نہیں مان سکتے، میری عورت یہیں مر جائے گی، میری لگائی، اور یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. لیکن ایمان والی بات تھی. انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ کے حکم پہ. کہا ٹھیک ہے. عرض کیا کر رہا ہوں، جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی تو ماں ہوتی ہے نا، ماں
اور سارے کا ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں سب بھائیوں سے، سب عزیزوں سے، سب بیٹوں سے میں آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی عزت کریں، ان کی بات مانیں، گھور کر مت دیکھیں، ان کے ساتھ سخت رویہ نہ کریں. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو دین و دنیا کی عزتیں عطا فرمائے، لیکن ان کی بے حرمتی نہ کریں، ان کے سامنے اکڑیں نہیں، ان کو گھور کر نہ دیکھیں. تو جب ماں تھی تو جب دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا، بچہ رو رہا ہے زاروں قطار، تو یہ آپ حیران ہوں گے. پھر کیا، وہ صفا سے پھر نہ مروہ سے، پھر وہ صفا پر، پھر صفا، پھر نیچے، پھر اوپر آ رہی دوڑی کہ پریشانی کیا کہ بچہ رو رہا کہیں مر نہ جائے. تو میرے بزرگوں نے کئی باتیں لکھی. ایک نے تو یہ لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی ٹھوکر مارو یہاں پر زمین پر. تو جبرائیل امین نے وہاں پر جو ہے نا وہ ٹھوکر ماری. اللہ نے اس خشک زمین سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کیا کہ آج تک بھی ختم نہیں ہوا، قیامت تک بھی ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، دوڑتی رہی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اب اللہ کو بڑی پسند آئی حضرت حاجرہ کی. اے اللہ ہمیں ان ماؤں کے قدموں میں ایمان پر خاتمہ کر کے پہنچا دینا. دنیا میں تو یا اللہ دوری رہی، وہاں ملنا نصیب ہو جائے. تو کیا ہے وہاں پر یہ سب اللہ نے کہا بس آج کے بعد کوئی عمرہ کرے تب، حج کرے تب، جب تک میری بندی حاجرہ کی طرح دوڑ نہیں لگائے گا ہم اس کا حج و عمرہ قبول نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. آمین. تو یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں.